مری سے لوٹتے ہوئے کار کے کھڈ میں گر جانے سے ہلاک ہو گئی تھی۔ بعد میں لوگوں نے ہمیں بتایا کہ اس کی کار بریک فیل ہو جانے کے باعث کئی ہزار فٹ گہرے کھڈ میں لڑکتی ہوئی نیچے پہنچی تھی تو اس میں آگ لگ چکی تھی۔ تلاش کرنے والوں کو ادھر ادھر سے لاشوں کے پرزے اور 4 مختلف جسموں کے اعضاء ملے تھے جن کو اکٹھا کر کے اندازے سے 4 قبروں میں دفن کر دیا گیا تھا۔ محسن بہت رویا تھا۔ بڑی بہن اسے تمام بہن بھائیوں سے زیادہ چاہتی تھی۔ شادی کے کارڈ میں مریم کے ہونے والے شوہر کا کیا نام لکھا ہوا تھا اس پر میں نے غور ہی نہیں کیا۔ اہم صرف مریم کا نام تھا جس سے میری جذباتی وابستگی صرف ایک یاد سے وابستہ تھی۔ ایک بار اس نے کھانے کی میز پر سب کے درمیان بیٹھ کر مجھ سے سرگوشی میں کہا تھا، سکندر، میں شرط لگا سکتی ہوں کہ تم اور فوزیہ ایک دوسرے کو چاہتے ہو۔ جی؟ میں اچھل پڑا تھا۔ جی ہاں، میں نے ادھر ادھر دیکھ کر اور بوکھلا کے کہا تھا۔ اس ہڑبڑاہٹ میں میرے ہاتھ سے چمچہ گر گیا تھا، ایک گلاس الٹ گیا تھا اور نوالا میرے حلق میں یوں پھنس گیا تھا کہ سانس رکنے سے میرے آنسو نکل آئے تھے۔ چنانچہ سب لوگ ہنسنے لگے تھے جن میں فوزیہ بھی شامل تھی۔ جب مریم کے مرنے کی خبر ملی تھی تو مجھے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے مجھے فوزیہ سے ملانے والا ایک قابل اعتماد پل گر گیا ہے۔ میں نے بڑے ہیلے بہانوں سے یہ پوچھا تھا کہ مرنے والوں میں فوزیہ تو نہیں تھی، اور اس وقت بھی مریم کے شوہر کا نام اگر سنا تھا تو غیر اہم سمجھتے ہوئے نظر انداز کر دیا تھا۔ مجھے محسن رضا کی ایک اور بات یاد تھی جو وہ بار بار کہتا تھا، یار سکندر، گاڑی نئی تھی، ابھی 2 مہینے پہلے ہی خریدی گئی تھی، چند دن قبل پنڈی کی سروس ورکشاپ گئی تھی، اس کے بریک کیسے فیل ہو گئے؟ حقائق سے بے خبری کے باعث اس وقت میں نے روایتی جواب یہ دیا تھا کہ موت کا ایک دن معین ہے جو کسی طرح بھی ٹالا نہیں جا سکتا۔ سلامت شاہ میرے خیالات کی روح سے بے خبر اس حادثے کی تفصیلات بتانے میں مگن تھا جو مجھے پہلے ہی معلوم تھی۔ سلامت چاچا، میں نے کہا، میرے والد نے کچھ سامان تو چھوڑا ہوگا؟ سلامت شاہ کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ ہاں، ایک بستر اور چند کپڑے تو اب بھی کمرے میں موجود ہیں۔ چند دن پہلے اس نے مجھے ایک لاکر کی چابی دی تھی جو میرے پاس محفوظ ہے، دوسری چابی صندوق کی تھی۔ مجھے نہیں معلوم اس صندوق میں کیا تھا جو وزیر خان کے پلنگ کے نیچے ہمیشہ مقفل رہتا تھا۔ اگر میں نے کھول کر دیکھ لیا ہوتا تو اچھا تھا۔ وہ اچانک چپ ہو گیا۔ پھر کیوں نہیں دیکھا؟ میں نے غور سے اس کی صورت دیکھ کر کہا۔ بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی برخوردار۔ وہ کچھ دیر بعد بولا، بہت سی باتیں ہیں۔ ایک تو یہ وزیر خان کی صحت تو اسی نامراد گھٹیا کے عارضے سے خراب تھی، لیکن جوڑوں میں درد کے سوا جو سردیوں میں بڑھ جاتا تھا اور گرمیوں میں کبھی کبھار تکلیف دیتا تھا، اسے اور کوئی مرض لاحق نہیں تھا۔ اس کا بھی وہ عادی ہو گیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا تھا اور سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتا تھا، لیکن معذور نہیں ہوا تھا۔ وہ تو سرکاری ڈسپنسری تک لاٹھی ٹیکتا پیدل ہی جاتا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ رات کو وہ بھلا چنگا سویا تھا، صبح کیوں مر گیا؟ مرنے والی کوئی بات تو نہ تھی۔ میں کچھ دیر اس انکشاف پر انگشت بدانداں بیٹھا رہا۔ میرے ذہن میں امکانات کے ہزار در واہ ہو گئے تھے جو سب شکوک و شبہات کے اسیب زدہ اندھے تہخانوں میں اترتے تھے۔ چاچا سلامت، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے ابا جی کی موت کے اسباب طبی نہ ہوں، انہیں قتل کیا گیا ہو؟ سلامت شاہ بھونچکا رہ گیا۔ قتل؟ یہ کیا کہہ رہے ہو برخوردار؟ اس نے گھبرا کے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ ہاں ہاں، قتل۔ میں پوسٹ مارٹم کروا سکتا ہوں، لاش دوبارہ قبر سے نکالی جا سکتی ہے۔ توبہ توبہ، استغفار۔ وہ دہشت زدہ ہو کر بولا، یہی سب کرنے آئے تھے تم ولایت سے کہ مرنے کی بعد بھی اس کو چین نہ ملے؟
اس کی لاش کی بے حرمتی ہو؟ خدا کا خوف کرو سکندر، میرا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا ہارٹ فیل ہو گیا۔ میرے لیے سلامت شاہ سے نظر ملا کے بات کرنا دشوار ہو گیا۔ جذبات کی روح میں بہہ کر میں یہ بھی بھول گیا کہ میں لندن میں نہیں ہوں، لاہور میں ہوں، اور کسی سرغ رساں سے نہیں، ایک خانسامہ سے مخاطب ہوں، جس کے لیے عام آدمی کی طرح لاش کو تدفین کے بعد پھر چیر پھاڑ کے لیے نکالنے کا تصور ہی لرزہ خیز تھا۔ میرے شکوک برقرار تھے، مگر مصلحت کا تقاضا تھا کہ میں اپنے ولایت پلٹ ذہن کے قابل صد ملامت خیالوں پر شرمندگی کا اظہار کروں۔ اگر بعد میں مجھے اس اچانک موت کو قتل ثابت کرنے کے لیے عدالت سے رجوع کرنا پڑا اور لاش نکلوانے کے احکامات حاصل کرنے ضروری ہوئے، تو یہ کام خود مجھے اپنی ذمہ داری پر کرنا ہوگا۔ میں معافی چاہتا ہوں چاچا سلامت، صدمے سے میرا دماغ خراب ہو گیا ہے، خدا مجھے معاف کرے۔ میں نے کہا، تم اس صندوق کا ذکر کر رہے تھے؟ ہاں، سلامت شاہ نے اطمینان کا سانس دیا۔ سوئم کے بعد اگلے دن میں نے صبح اٹھ کر دیکھا تو وزیر خان کے کمرے کا تالا ٹوٹا ہوا تھا۔ میں حیران و پریشان کمرے میں گیا تو مجھے کمرے میں ہر چیز بے ترتیب نظر آئی۔ صندوق کا تالا بھی ٹوٹا ہوا تھا اور تمام سامان باہر بکھرا پڑا تھا۔ پرانی تصویریں تھیں، ریشمی اور زری کے سچے کام کے پرانے جوڑے تھے۔ میرا خیال ہے تمہاری ماں کے ہوں گے، ان کو آج کوئی استعمال نہیں کر سکتا، مگر زری گوٹا خاصا مہنگا بک جاتا ہے۔ اس سے زیادہ حیرانی کی بات یہ تھی کہ صندوق میں بہت قدیم زیورات تھے۔ پرانا سونا تو میں آنکھوں سے دیکھ کے پہچان سکتا ہوں، وہ سب فرش پر پڑے تھے۔ معلوم نہیں کوئی کیا لینے آیا تھا اور کیا لے گیا، تم دیکھ کر اندازہ کر سکتے ہو؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے بھی اس صندوق میں کبھی جھانکا نہیں تھا۔ جب میں اپنے باپ کے ساتھ پاکستان آیا تھا تو ابا جی کے ساتھ یہی صندوق تھا جو پنڈت دیاناتھ نے سنبھال کے رکھ لیا تھا۔ بچہ تو بہت کچھ تھا، مگر ابا جی نے پرانے وقتوں کی ان یادوں کو سمیٹ کر ایک صندوق میں ڈال دیا تھا، اور یہ صندوق میری زندگی کے بعد ان کو دنیا میں سب سے زیادہ عزیز تھا۔ یہ تقسیم سے پہلے کی بات ہے۔ مجھے وزیر خان نے اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا۔ سلامت شاہ نے کہا، جب بھی بیوی بچوں کی بات کی تو ایک آہ بھر کے یہی کہا کہ سب اللہ کو پیارے ہو گئے۔